اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پانچواں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ چھٹا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ستواں، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں۔ آٹھواں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے راضی کریں۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ نواں، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دسواں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ 11واں، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے اور یہ آپ کی رحمت اور برکت کے حقدار نہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ 12واں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ 13واں، فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ 14واں، پھر حقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ 15واں، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ 16واں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ 17واں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ 18واں، اے ایمان والو تو صرف وہ لوگ ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے۔ 19، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو اور جسے منع فرمائے سو اس سے رک جایا کرو۔ 20واں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات مبارک سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جس طرح اپنے ذکر کے ساتھ یکجا کر دیا ہے اس کے غایت اولا اور منتہا ختم نبوت ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہوتا تو محبتوں اور عقیدتوں کے وہ نگینے، ادب و احترام کے وہ کرینے، اطاعت اور اتباع کے وہ پیرائے و شان و عظمت اور رفعت ذکر کے وہ زاویے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے مخصوص کیے گئے ان میں سے کچھ بعد میں آنے والے کے لیے بھی مختص کر دیے جاتے، مگر اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کی ساری شانیں اپنے محبوب اولین و آخرین کو عطا فرما دی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے شاہکار کو پیدا کر کے جیسے اللہ تعالیٰ کی معیشت نے گفتہ اقبال کی یہ صورت اختیار کر لی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دھیر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ادب اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم۔ یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے حوالے سے خصوصی احکام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اس درجے پاس تھا کہ اہل ایمان کو حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ذو معنی لفظ کے استعمال سے بھی گریز کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رعنا مت کہا کرو بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیں کہا کرو،
اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل ایمان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے گئے، اور انہیں بطور انتباہ یہ وعید سنا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آواز کو بلند کرنا بھی ان کے اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور ادب و احترام کی اس نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر کی خاص تلقین فرمائی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ خیال رہے کہ اس درجہ ادب کی تعلیم پہلے جلیل القدر انبیاء میں سے کسی کے بارے میں نہیں دی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین کے درجے پہ فائز کیے گئے، اس لیے بغایت درجہ ادب کا یہ پہلو بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے قرآن حکیم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام سے نہیں پکارا، دیگر انبیاء اکرام کو ان کی ذاتی نام لے کر مخاطب فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام کی بجائے مختلف صفات و القاب سے مخاطب فرمایا، مثلا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی جیسے القاب لائے گئے جن سے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درجہ تعظیم و توقیر و ادب و احترام کے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی قطعیت۔ عقیدہ ختم نبوت کا اسباب 100 سے زیادہ قطع العدلات آیات مبارکہ اور سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ اس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی مسئلے پر قرآن کی ایک آیات ہی شک و شبے سے بلا تر موجود ہو تو بطور نص حکم کے اعتبار سے کسی اور ثبوت کی گنجائش نہیں رہ جاتی، چاہے جائے گا اتنی کثیر تعداد میں قرآنی آیات عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہوں، مستزادہ یہ کہ کثیر تعداد میں احادیث متواتر نے عقیدہ ختم نبوت کو اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کسی موضوع پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روح سے ایک متفق عالیہ عقیدہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ عہد نبوی سے لے کر آج تک تاریخ اسلام شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوائل دور میں مدعی نبوت مسلمہ قذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں 700 صرف حافظ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی جانوں کی قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ شمع ختم نبوت کے پروان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، مگر ختم نبوت کی حرمت پر حرف نہ آنے دیا۔ صحابہ اکرام کی یہ عظیم قربانی امت کے لیے ایک عملی پیغام تھا کہ دعوے نبوت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے اسلامی ریاست کسی بھی ممکنہ اقدام سے تعامل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صدیقی سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر کبھی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ سنت صدیقی کو زندہ رکھتے ہوئے صدیوں بعد شہر لاہور نے بھی تحریک ختم نبوت میں 10,000 جانوں کا نذرانہ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیش کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اسی اہمیت کی پیش نظر قرآن نے دعوے نبوت کے احتمال و امکان کا سدباب کرنے کے لیے کم و بیش 130 مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور صحابہ قرآن نے 210 سے بھی زائد احادیث میں اپنی زبان حق ترجمان سے
اس عقیدے کی حقانیت کی گواہی دی۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل امم صاحب کا خاتم النبیین کی آمد کا خصوصاً انتظار کیا کرتی تھی، مگر جو ہی ختم الانبیاء کی تشریح آوری ہوئی، اقوام عالم کا یہ انتظار اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن جیسا کہ خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت ضرور آئیں گے، اور ان کا آنا تعجب اور حیرانگی کی بات بھی نہیں، بلکہ یہ تو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کی پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشاد کے بعد کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تاریخ کے کسی بھی دور میں کسی بھی جھوٹے نبی کو امت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اس نے عقیدہ ختم نبوت کا علم مضبوطی سے تھامے رکھا۔ باطل اپنی تمام تر سازشوں، کوششوں اور تلبیسات و تعبیرات کے باوجود امت مسلمان کو اس عقیدے سے سر منہ نہ ہٹا سکا۔ ایمان اور عقیدے کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باطل کا ہر دور چاہے ماضی کا ہو یا حال کا، موقع فریب اور ساز باز کے اعتبار سے ایک سا رہا ہے، صرف طریقہ واردات اور انداز میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا باطل بھی امت مسلمان کو عقلی، لغوی اور لفظی بحثوں اور مشغافیوں میں الجھا کر اس عقیدے سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑی امر ہے کہ عقائد کی بنیاد لغوی مباحث اور عقلی مشغافیوں اور پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات یعنی قرآن و سنت کی پاسداری پر ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔